أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون صدق اللہ العظیم۔ اور کہا بادشاہ نے کہ میں نے دیکھا ہے 7 گائیں سیمان موٹی یأکلہن 7 عجاف کہ ان کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، عجاف کمزور۔ میں نے دیکھی ہیں 7 گائیں موٹی کہ ان موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں 7 عجاف 7 کمزور گائیں، و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، اور 7 میں نے بالیاں دیکھی یا خوشے دیکھے، آسان الفاظ میں 7 میں نے جو کے گندم کے خوشے دیکھے، سرسبز، خضر سرسبز، وأخر یابسات، اور دوسرے 7 خشک۔ یا ایھا الملأ افتونی، اے سردارو، اے ہم نشینوں، اے میری قربت میں بیٹھنے والو، مجھے فتویٰ دو، مطلب یہ ہے کہ تعبیر بتاؤ، مجھے فتویٰ دو میرے خواب کے بارے میں، اگر تم خواب کی تعبیر بتانے والے ہو۔ ہم پڑھ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جس میں گزشتہ رکوع میں ہم نے ان کے ساتھ جیل میں جانے والے کے متعلق پڑھا تھا کہ 2 ساتھی داخل ہوئے اور انہوں نے خواب پوچھا، انہوں نے تعبیر بتلائی، اور جیسے بتلائی تھی اس کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ ہوا۔ اب یہاں سے ایک بادشاہ کا خواب ذکر کر رہے ہیں جو اس زمانے میں تھا، اور یاد رکھیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا سبب پیدا کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ سے پیدا کرتا ہے، کسی کام کو کرنے کے لیے اس کے اسباب ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان بھی اس طرف نہیں جاتا۔ اب اصل مقصد تو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے چھڑوانا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے۔ ان اسباب میں سے یہ ہوا سبب، جو مین سبب ہوا وہ یہ کہ اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا، بعض مفسرین نے اس کا نام ریان بن ولید ذکر کیا ہے، تو اس نے ایک خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں، لاغر کمزور، 7 سرسبز خوشے اور دوسرے 7 خشک، اور اپنے ہم نشینوں سے، اپنے دربار پہ بیٹھنے والے جو اس زمانے کے ملا تھے، ان سے پوچھا کہ بھائی اس کا حل بتاؤ مجھے کیا ہے۔ آج کل ہمارے اس زمانے میں اگر کسی کو خواب آئے، بادشاہ کو خاص کر، تو شاید وہ اس طرف توجہ نہ دے، لیکن وہ زمانہ سحر و کہانت کا، جادو کا اور علم نجوم کا زمانہ تھا، اس لیے ان چیزوں کی طرف خاص کر توجہ دی جاتی تھی۔
اور دی جانی چاہیے بھی، جیسا کہ میں نے پہلے کل کے سبق کے آخر میں خواب کے متعلق بہت سی باتیں عرض کر دی ہیں، وہ سن لی جائیں۔ تو اس لیے بہرحال اس کی توجہ اس طرف گئی کہ یہ خواب لگتا سچا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس کی حقیقت اسے پتہ نہیں۔ اب جب اپنے ہم نشینوں سے پوچھا تو وہ لوگ کہنے لگے اضغاث و احلام، ہمارے خیال میں تو یہ آپ کے خیالات ہیں بس، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب اس موقع پر وہ شخص بھی موجود تھا جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی جیل سے چھوٹنے کی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میرا ایک بندہ ہے جیل میں، میرا جاننے والا ہے، تو مجھے آپ بتائیں، میں اس کے پاس جا کر پوچھ کر آتا ہوں۔ بادشاہ کو تو دن رات اسی کی پریشانی لگی ہوئی تھی کہ میرا خواب ہے کیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو فوراً اس کو تعبیر بتا دی۔ قرآن کے آگے الفاظ ہیں، ابھی ترجمہ کریں گے ہم، کہ فرمایا تزرعون 7 سنین دأبا، کہ بھائی 7 جو موٹی گائیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال، اور جو 7 بتلی گائیں ہیں اس کا مطلب بھی ہے 7 سال۔ گویا انہوں نے گائیں کی جو تعبیر ہے، بقرات کی تعبیر سالوں سے، کیونکہ تو مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کی کیونکہ انہی جانوروں کے ذریعے سے، بیل وغیرہ کے ذریعے سے زمینوں میں ہل چلائے جاتے ہیں۔ جب بھی زمین کاشت کرنی ہو تو پہلے زمانے میں یہی طریقہ کار تھا، ٹریکٹر وغیرہ اور یہ نئی مشینریز تو نہیں تھی، تو اس لیے ان سے تعبیر۔ اور سنبلات خضر و اخر یابسات، 7 بالیاں خشک اور 7 سرسبز، اس کی تعبیر کی اناج سے، کہ 7 سال خوب اناج ہوگا اور 7 سال قحط ہوگی۔ اب یہ خواب کی تعبیر بتا دی، اور 7 حسن سلوک کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قحط سے بچنے کی ان کو تدبیر بھی بتا دی، کہ آپ نے اس سے بچنا کیسے ہے۔ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، تو تعبیر یہ بتائی، وہ بھی آپ دیکھ لیں، پھر میں اس کا ترجمہ کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تدبیر یہ بتائی کہ بھائی جو 7 سال اب خوب اناج ہوگا تو اس میں آپ ایسا کریں کہ اچھے انداز میں آپ ان کی کٹائی کریں، لیکن کٹائی کرنے کے بعد آپ خوشوں سے اتنا اناج نکالیں جتنا آپ کو ضرورت ہے، جتنا آپ نے کھانا ہے، باقی آپ خوشوں کے اندر ہی رہنے دیں تاکہ وہ خراب نہ ہو، اسے آپ محفوظ کرتے چلے جائیں تاکہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اسے نکال سکیں۔ ایک کام تو یہ کر لیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو 7 سال ہیں خشک سالی کے، وہ جب آئیں گے تو آپ کے پاس پہلے سے اتنا ذخیرہ کیا ہوا اناج موجود ہوگا جو اس پہ چل جائے گا۔ تو اور ساتھ ایک اور بذریعہ وہی جو آپ کو بتلایا گیا وہ بھی بتا دیا کہ ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، کہ پھر اس کے بعد 1 سال اور آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور اس میں خوب پھل وغیرہ اور اناج وغیرہ اگے گا، اور لوگ باقاعدہ
انگوروں سے شیرہ نکالیں گے، شراب بنائیں گے، نچوڑیں گے اس کو، یعنی اتنا وافر مقدار میں ہوگا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا، اس نے تعبیر جب آ کر بتلائی اور ساتھ تدبیر بھی بتائی، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اس تدبیر سے اور تعبیر سے بڑا متاثر بھی ہوا، بڑا خوش بھی ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا رعب اور دبدبہ اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا بھائی ایسے بندے کو آپ نے جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے، نکالو اس کو، لے آؤ میرے پاس۔ جب یہ اسے بلانے کے لیے گئے تو آگے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ایسے باہر نہیں آؤں گا۔ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بادشاہ سلامت سے آپ کہیں پہلے ان کو بلائے جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ یہاں انہوں نے فوراً نکل جاتے تو بدنامی ان کے نام تو لگی ہوئی تھی، اس کو مٹانے کے لیے۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اگر آپ کو کہیں اپنی صفائی دینی پڑے تو آپ دیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ صفائی دینے والے جھوٹے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب کسی شریف آدمی پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو آگے سے جواب دینا اس کا حق ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلے اس کو بلائیں۔ بادشاہ نے ان سب عورتوں کو بلایا، وہ سب عورتیں آئیں اور انہوں نے پھر آپ کے سامنے اقرار کیا کہ ہاں ہماری غلطی تھی، اور زلیخا نے بھی اقرار کیا کہ میں نے ہی اذ راوتن یوسف عن نفسی قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی۔ اب اس نے سب کے سامنے اقرار کر لیا کہ میں نے اسے پھسلایا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ تو سچوں میں سے ہے۔ یہاں تک آپ ترجمہ دیکھیے تاکہ جو واقعہ بیان کیا ہے سمجھ میں بھی آ جائے۔ دوبارہ دیکھیے، وقال الملک انی اریٰ سبع بقرات سمان، بادشاہ نے کہا کہ میں نے 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں کہ کھا رہی ہیں ان کو 7 دبلی گائیں، اور 7 سبز خوشے اور دوسرے خشک۔ اے سردارو، مجھے بتاؤ میرے خواب کے بارے میں اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ انہوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ تو پراگندہ خیالات ہیں، اور ہم خوابوں کی تعبیر کے جاننے والے بھی نہیں ہیں، یعنی یہ جو خیالات ہیں اس طرح کے، ان کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا جس نے نجات پائی تھی ان 2 میں سے، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ فَأَرْسِلُونِ، اور اسے یاد آ گیا ایک مدت کے بعد، یعنی یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، تو کہا کہ میں تمہیں بتلاؤں گا اس کی تعبیر، تم مجھے بھیجو۔ چنانچہ انہوں نے بھیجا، جیل میں جانے کی اجازت دی۔ تو انہوں نے آ کر کہا یوسف و صدیق، اے میرے سچے دوست۔ یوسف علیہ السلام سے آ کر کیا کہا؟ اے میرے سچے دوست، یعنی سراپا صدق، کیونکہ جو آپ نے کہا وہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ تو آپ مجھے بتلائیے 7 موٹی گائیں کے بارے میں کہ کھا رہی ہیں ان کو 7 دبلی گائیں، اور 7 سرسبز خوشے اور دوسرے خشک، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ جاؤں، شاید کہ وہ بھی جان لیں۔ کیا جان لیں؟ تو بعض علماء نے لکھا کہ اس خواب کی تعبیر جان لیں۔ بعض نے کہا تعبیر مقصود نہیں ہے، آپ کی سچائی وہ جان لیں، آپ کی صدق و امانت کو جان لیں، آپ کے بارے میں انہیں پتہ چل جائے کہ یوسف جو جیل میں قید ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شریف النفس اور نیک آدمی ہے۔ اس نے کوئی عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ گڑبڑ نہیں کی، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھیے کہ اس موقع پر اسے پچھلی یادیں نہیں دلائیں کہ بھائی تم نے بھلا دیا تھا، مجھے تو اتنے سال اور گزر گئے جیل میں، تم نے میرا کہنا نہیں مانا، میں تمہارا نہیں مانتا۔ بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے، جب اس نے کہا کہ آپ مجھے اس کی تعبیر بتلائیے، تو فوراً آپ نے کہا تزرعون 7 سنین دأبا، کہ تم کھیتی کرو گے
7 سال دعبا مسلسل، فما حصدتم، جو تم کٹائی کرو تو اس کو چھوڑ دو اس کے خوشوں میں، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا اس میں سے جو تم کھاتے ہو، یعنی جو تمہیں ضرورت ہو وہ نکال لو، باقی چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سخت سال، سبع شداد، تو یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، تو ان 7 سالوں میں وہ کھا جائیں گے وہ سارا جو تم نے اپنے لیے مقدم رکھا تھا، یعنی پہلے سے جمع کر کے رکھا ہوا تھا، بس اتنا تمہارے پاس بچے گا، الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا سا اس میں سے جو تم محفوظ رکھتے ہو، یعنی دوبارہ اناج اگانے کے لیے جو بیج وغیرہ رکھتے ہو، بس وہی بچے گا، باقی سارا ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آئے گا 1 سال، عام فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ نچوڑیں گے۔ یوغاس کے بارے میں لکھا ہے مولانا ادریس کاندری رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں، کہ یہ یوغاس یا تو غوث سے ہے یا غیث سے ہے، غین یا ثا، اس کا مادہ غوث ہے، غین واو ثا، یا غین یا سا، غیث کا معنی بارش اور غوث کا معنی فریاد رسی۔ تو مطلب یہ ہوگا، ترجمہ یہ ہوگا یغاث الناس، کہ لوگوں کی خوب فریاد رسی کی جائے گی اگر غوث سے یہ ہو تو، اور اگر غیث سے ہو تو پھر مانا ہوگا خوب بارش ہوگی، جیسے میں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی نکلتا ہے کہ لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ خوب نچوڑیں گے۔ بادشاہ کو جب یہ بات بتلائی تو اس نے کہا ایتونی بھی، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب ان کے پاس قاصد آیا ان کو بلانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے فرمایا اپنے مالک کے پاس لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کیا بنا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ یہ بھی آپ دیکھیں، آپ تربیت کا شاہکار ہے یہ، اور پیغمبروں کی تربیت تو اللہ کر رہا ہوتا ہے، کہ زلیخا کا نام نہیں لیا، نام بھی لے سکتے تھے، اور پھسلانے والی تو راج کول کے مطابق وہی اکیلی تھی جس نے مجلس میں اقرار بھی کیا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد اسے رسوا کرنا نہیں تھا، اسے ذلیل کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کرنا تھا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ ان کی مالک بھی تھی، یعنی بچپن سے پالا پوسا بھی تھا انہوں نے، ان کے احسانات تھے، تو جس کے احسانات ہوں تو اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں تو جو احسان کرتا ہے وہی اسی کو ڈسا جاتا ہے۔ بہرحال ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب تو ان عورتوں کی تدبیر کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ قال ما خطبکن، تو اس بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور سامنے بٹھا کر ان سے پوچھا بھائی تمہارا کیا مقصد تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا تھا؟ یعنی بادشاہ بھی جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں ہے، تب یہ کہا کہ تم نے اس کو پھسلایا تھا، وگرنہ یہ کہتے کہ اس کا تم سے کیا مطلب تھا، کیا اس نے حرکت کی تھی تمہارے ساتھ، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اس نے تمہارے ساتھ، تم نے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہا۔ تو اب ان عورتوں نے کہا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہم تو اس کے بارے میں کچھ بھی برائی نہیں جانتے، ہم نے اسے کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قالت امرأۃ العزیز الآن، اب عزیز مصر کی بیوی بھی یعنی زلیخا کہنے لگی الآن حصحص الحق، اب حق واضح ہو چکا ہے، اب یعنی میں اقرار کرتی ہوں، انا راودتہ عن نفسی، میں نے اس کو پھسلایا تھا اس کے نفس سے، یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے تاکہ وہ جان لے یعنی عزیز مصر کہ میں نے اس سے خیانت نہیں کی اس کی عدم موجودگی میں۔
بعض نے لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ جملہ کہا ہے کہ زلیخا کا ہے، یعنی اس نے 4 میں اقرار کرنے کے بعد یہ بات بھی کہی کہ بات یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی خیانت کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، میں نے خیانت کی تھی، میں کامیاب نہیں ہو سکی، میں اب تم سب کے سامنے اقرار کرتی ہوں لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اور یوسف کو بھی پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں تمہارے سامنے جھوٹ نہیں کہا بلکہ سچ کہا ہے۔ بعض نے اس کا مطلب یہ، اور بعض نے وہ جو میں نے ترجمہ کیا، اور راجح یہی ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ بعض نے لکھا کہ بادشاہ نے ان عورتوں کو سزا دینا چاہیے کہ بھائی تم نے کیوں اس پر الزام لگایا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میرا مقصد اس سے کوئی ان کو تکلیف دینا نہیں ہے، ان کو سزا دلوانا نہیں ہے، میرا مقصد صرف اور صرف یہ بتلانا ہے کہ عزیز مصر کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی عدم موجودگی میں نے اس سے کوئی خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ کبھی خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو لا یہدی کامیاب بھی نہیں ہونے دیتا، پورا بھی نہیں ہونے دیتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور میں اپنے نفس کو بھی بری قرار نہیں دیتا، یعنی میں اپنی بھی کوئی پاکی کا اعلان نہیں کرتا۔ یہ قرآن کا اسلوب بڑا عجیب ہے، اگر آپ پڑھیں، جب کسی ایک آیت میں سوال پیدا ہوتا ہو تو اگلی آیت میں اللہ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ اب پیچھے تھا نا انی لم اخنہ بالغیب، یوسف علیہ السلام اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیزگیاں بیان نہ کرو کہ میں بڑا نیک پاک ہوں، اللہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنا نیک ہے، کون کتنا اچھا ہے۔ لہٰذا اب ذہن میں شبہ پیدا ہوا کہ پھر ایک پیغمبر نے اپنی صفائی کیوں پیش کی، اپنی پاکی کیوں بیان کی اور دوسروں کو غلط قرار دیا؟ تو اس کا جواب دیا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بھائی میرا مقصد کوئی اپنی پاکی بیان کرنا نہیں ہے، میرا مقصد یہ بتلانا نہیں ہے کہ میں کوئی نیک پاک ہوں، کیونکہ نفس امارہ کا کام تو برائی کا حکم دینا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، مگر وہ جس پر میرا رب رحم کر دے۔ تو نفس امارہ تو میرے اندر بھی ہے، لیکن اللہ نے مجھ پر رحم کیا اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ گویا اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا سبق کہ اگر آپ اپنی صفائی بیان کرتے ہیں، اپنی پاکی بیان کرتے ہیں، تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہ الحمدللہ میں نے آج تک کبھی چوری نہیں کی، میں نے زنا نہیں کیا، میں نے غلط کام نہیں کیا، اور اس کا مقصد کوئی پاکی بیان کرنا نہیں ہے، تحدیث بھی نعمت کے طور پر ہے، تو پھر کوئی قباحت نہیں ہے، پھر کوئی قباحت نہیں ہے اس میں۔ باقی نفس امارہ کیا ہوتا ہے، تو قرآن نے 3 نفوس کو بیان کیا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ انسان کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، انسان کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی انسان برائی کی طرف جلد مائل ہوتا ہے، کبھی اچھائی کی طرف، کبھی طبیعت میں بوجھ ہوتا ہے۔ خلقی طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان برائی کی طرف جلدی جاتا ہے، کیونکہ علماء نے لکھا جنت اوپر ہے، جہنم نیچے، اوپر کی طرف چڑھنا مشکل ہوتا ہے، نیچے گرنا آسان ہوتا ہے، تو اس لیے نیک اعمال ہمیں مشکل لگتے ہیں اور برے اعمال ہمیں آسان لگتے ہیں۔ تو نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کر جائے، پھر انسان اس پر محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ لوامہ کا مطلب اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ملامت کرنے والا۔ تو ملامت کرنے والا
جب کوئی برائی ہو تو فوراً اس کے بعد توبہ کریں، فوراً نیکی کی طرف آئے۔ وقت کم ہے، میں اس لیے مختصر اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ، جب انسان اپنے آپ کو نیکی پر کار بند کر لے، گناہ سے نفرت ہو جائے اور زندگی میں ہمیشہ نیک راستے پر چلے، کبھی کبھی صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ ہو جائیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پر بچے، تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ قرآن نے تینوں نفوس کو بیان کیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمارا یہاں پر، اور نفس لوامہ آپ پڑھیں گے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ 29ویں پارے میں، اور 30ویں پارے میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔